بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان، کشمیر اور 27۔ جب مودی نے 5 اگست 2019 کو کشمیر پر شب خون مارا تو ہم سب کی نظریں عمران خان کی طرف اٹھیں کہ جیسے وہ کرکٹ کے میدان میں ہمیشہ ایک فیصلہ کن کھیل کھیلتے تھے، اسی طرح کوئی باؤنسر، یارکر یا اسپنر، مگر ہر حالت میں وہ وکٹیں اڑا دیں گے۔ ہم نے 14 اگست اور پھر 6 ستمبر کی خاص تاریخوں کا انتظار کیا کہ شاید یہ تاریخیں کشمیریوں کے لیے بھی یوم دفاع اور یوم آزادی بن جائیں، مگر پھر ایک دن ہمیں عمران خان کا پرجوش لیکن پرامن جملہ سننے کو ملا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا، میں کشمیریوں کی آواز بنوں گا، اور 27 ستمبر 2019 کو ہونے والے اقوام متحدہ کے عالمی اجلاس میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا۔ یقیناً اس آواز اور سفارتکاری کی بھرپور ضرورت تھی، مگر ستمبر اتنی دور؟ جس قسم کی خبریں کشمیر سے موصول ہو رہی تھیں، یقیناً کشمیریوں کے لیے دن کی ایک گھڑی قیامت کے 50 سالوں سے کم نہ ہوگی۔ تو پھر 27 ستمبر تک کا انتظار، کتنی اذیت، کتنے اغوا، کتنے بلاత్కాر اور کتنا قتل و غارت۔ عمران خان نے 5 اگست سے کشمیریوں کے لیے جو مہم چلائی، ہر جمعے کو کشمیر کے لیے احتجاج کرنا، کشمیر کے لیے دیگر سیاسی قائدین سے ملنا اور پھر حتمی طور پر اقوام متحدہ کے اجلاس میں کشمیریوں کے حق میں ایک زبردست تقریر کرنا، یہ سب کچھ یقیناً بہت قابل ستائش تھا، مگر ہمیں وقت کا تقاضا کچھ اور لگ رہا تھا۔ مجرم عمران خان نہیں، مگر ماضی کے پوہر سیاستدان تھے جنہوں نے فقط سیاست کی اور کشمیریوں کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ اب حال ایسا تھا کہ جیسے ایک بچے کو حادثہ پیش آیا ہو، اس کو فوری طبی امداد کی بھی چاہیے اور آپریشن بھی درکار ہو، کسی نے کوئی توجہ نہ دی ہو اور زخم پرانا ہو جائے، پھر اب سادہ امداد نہ چاہیے ہو بلکہ اعلیٰ درجے کا آپریشن درکار ہو۔ یوں ہی تقاریر کا وقت جا چکا تھا اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت تھی۔ بہرحال 27 ستمبر کی تاریخ آ پہنچی اور عمران خان نے کیا زبردست تقریر کی کہ عالم اسلام کے دل جیت لیے۔ ہم جیسے پرجوش دائی بھی خاموش ہو گئے کہ شاید عمران خان ہی بہتر جانتے ہیں، شاید اسی سفارتکاری کی ضرورت تھی کہ جس طرح محمد علی جناح نے بغیر جنگ کے کامیاب سفارتکاری کے ساتھ ہمارے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، اسی طرح عمران خان بھی کشمیریوں کے لیے آزادی حاصل کر لیں گے۔ مگر پھر 27 ستمبر سے 27 اکتوبر کا سفر بھی طے ہو گیا۔ ستم یہ کہ 27 اکتوبر ہی وہ منحوس دن ہے کہ جب 1948 میں بھارتی فوج کے ناپاک جوتوں نے کشمیر کی پاک وادی کو روندا تھا، اور پھر اس پورے مہینے میں کسی سیاسی منظرنامے پر ہمیں کوئی حرکت نظر نہ آئی، مگر پاکستان میں المیہ یہ ہوا کہ کشمیر کے حق میں نہیں مگر کشمیر کے خلاف۔ جی ہاں، فضل الرحمان 27 اکتوبر کی تاریخی تاریخ کو غداری سے بھرپور دھرنا شروع کرتا ہے۔ جبکہ پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے فضا قائم کر رہا تھا، ایسے میں فضل الرحمان معلوم نہیں کس کی آزادی کا بے سرا آلاب ڈگڈگاتے ہوئے آ پہنچا۔ اس کو کس چیز سے آزادی چاہیے تھی؟ اس کو عمران خان کی معیشت کے استحکام کے اقدامات برائے ٹیکس سے آزادی چاہیے؟ اس کو عمران خان کی یکساں دینی اور دنیاوی نظام تعلیم کی کاوشوں سے آزادی چاہیے؟ اس کو عمران خان کی تحریک کشمیر سے آزادی چاہیے؟ جی ہاں، یہی چاہیے۔ بھارت، جو کہ ویسے تو ملاؤں سے شدید عداوت رکھتا ہے، مگر فضل الرحمان کے معاملے میں اچانک ملا پسند ہو گیا، بلکہ غالب گمان اور امکان ہے کہ فضل الرحمان کے دھرنے کا خرچہ ہندو سرکار اٹھا رہی ہو، جبھی تو کشمیر کے دائی کا استعفیٰ مانگ رہا ہے اور اسے آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، پیٹ تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا۔ یقیناً یہ شیطان صفت انسان بھارت کے لمبے ہاتھوں کا مہرہ بن چکا ہے، لیکن اس بات پر کوئی حیرت نہ ہونی چاہیے، اس کا باپ بھی پاکستان کے وجود کے خلاف تھا، تو پھر بیٹا کشمیر کی آزادی کے حق میں کیوں کر ہوگا؟ اور نہ جانے ایسے آتنک باز کو کس بیوقوف نے کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا۔ جی ہاں، پورے 10 سال کشمیر کمیٹی کا سربراہ رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا کہ کشمیر کے لیے کیا کیا تو کسی گیدڑ کی طرح ہنستا اور کہتا، کیا کروں، حملہ کر دوں؟ مر کیوں نہیں گئے تم غیرت سے یا بغیرتی سے؟ مزید یہ کہ موصوف 3 سال پاکستان کے پارلیمان کا ممبر بھی رہا، جس کا حاصل اور وصول صرف بنگلہ نمبر 22 رہا۔ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں فضل الرحمان نے این پیٹرسن کو کھانے پر بلا کر اپنے آپ کو پیش کیا تھا امریکہ کی غلامی کے لیے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان؟ درکار تھا بس امریکہ کا آشیواد۔ کیا یہی طریقہ ہوتا ہے وزیر اعظم بننے کا؟ جی ہاں، جب اپنا نامہ اعمال خالی ہو تو پھر شیاطین کی مدد درکار ہوتی ہے، اور اسی آگ میں جل رہا ہے فضل الرحمان کہ کل کا بچہ اور یہودی ایجنٹ نے برسوں کے ملا نمبر 2 کو کیسے بنگلہ نمبر 22 سے نکال باہر کیا۔ تو وہ پلٹ کر آتا ہے اور حسرت بھری آنکھوں سے بنگلہ نمبر 22 کا دیدار کرتا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بلندی کی طرف جاتے ہوئے کیوں اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمران خان پہ یہ عذاب بھیجا؟ کیوں ہماری فصلوں پر ٹڈیوں کا عذاب آیا؟ کیوں ٹرین کی بوگیوں میں آگ کا عذاب آیا؟ 23 ستمبر سے 27 اکتوبر تک کے سفر میں ڈھلان کیسی؟ ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر کے مقدمے کے لیے 1 مہینے کا وقت بہت کافی تھا۔ عمران خان نے بہت عمدہ طریقے سے دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ پیش کیا۔ حل کے لیے دنیا کو بھی زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ کشمیر کا حل پچھلے 70 سال سے اقوام متحدہ کی میز پر رنگ بوس ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات فیصلے کا ایک لمحہ ہوتا ہے اور عمل کا ایک لمحہ ہوتا ہے، جیسے کہ سلام میں پہل کرنا، جلدی سیڑھی پر چڑھ جانا، جہاز کا پرواز پکڑنا، اور اگر ہم وہ لمحہ کھو دیں تو شاخ پہ چپکی ایک سنڈی ہی رہ جائیں اور کبھی تتلی نہ بن سکیں، کبھی اڑ نہ سکیں۔ محترم وزیر اعظم عمران خان، ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے جو سفارتکاری اور جدوجہد ممکن تھی وہ آپ کر چکے ہیں، مگر افسوس کے لا حاصل۔ آپ کے سامنے اب سوائے جنگ کے اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ آپ کا کہنا کہ جو لوگ جنگ کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل پاکستان کے دشمن ہیں، کچھ گروہوں کے لیے تو ممکن ہے یہ بات درست ہو، مگر سب کے لیے نہیں۔ آپ نے کہا کہ جنگ کرنا بھارت بیانیے کو تقویت دینا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ، مگر بھارتی بیانیہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے انڈیا پر حملہ کر دیا۔ بھارتی بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان خفیہ طور پر کشمیر میں مجاہدین بھیجتا ہے جو کہ ہماری زبان میں جنگ آزادی اور بھارتی زبان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ ان کا بیانیہ اعلانیہ جنگ کا ہرگز نہیں، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں، کبھی بھی نہیں، کہ جیسے جنرل ضیاء الحق نے گھر میں گھس کر ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر تم نے ہمیں تباہ کر دیا تو کوئی غم نہیں، کہ دنیا میں اللہ کا نام لینے والے اور بھی بہت ہیں، مگر اگر ہم نے تمہیں تباہ کر دیا تو تم دنیا کی واحد ہندو قوم ہو جو کہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، لہٰذا اپنی فکر کرو۔ یوں امن کا وقت ختم ہوا اور جنگ کا سمے شروع ہوا۔ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا، اور جس خانہ جنگی سے ہم خوف کھا رہے ہیں اور بچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو ویسے بھی ہمارے دارالحکومت میں پہنچ چکی ہے۔ فضل الرحمان کی شر کی صورت میں تمام بدماش سیاستدان آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ آپ کا استعفیٰ پاکستان کی بربادی کا پروانہ ہوگا اور تحریک کشمیر کا مرگ سرٹیفکیٹ ہوگا، اور یہی فضل الرحمان چاہتا ہے۔ ہم جب تک کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ سے خوف کھاتے رہیں گے، عذاب الہی شکلیں بدل بدل کر لوٹتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو 27 رمضان کی بابرکت شب کو کرۂ ارض پر وجود دیا۔ اسی اللہ اور شب پر اعتبار کرتے ہوئے کشمیر آزاد کرانے کے لیے قدم بڑھائیں۔ وہی اللہ اور وہی قدر پاکستان کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ اور آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔